ایک حدیث مجھے یاد آئی، حدیث قدسی ہے، اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی۔ جب کوئی شخص مرتا ہے اللہ کے علم میں غلط آدمی ہے، لوگوں کے علم میں عالم ہے، مدرس ہے، خطیب ہے، شیخ ہے، مؤذن ہے، امام مسجد ہے، حاجی ہے، سخی ہے، مصنف ہے، یہ جتنی نیک نسبتیں ہیں اس سے اس کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بڑے اعلیٰ مدرس تھے، انہوں نے ساری زندگی مدرسے میں گزار دی، بڑے درد والے تھے، ساری زندگی تبلیغ میں گزار دی، بڑے سخی تھے، یہ اس طرح لوگوں میں بات چلتی۔ جب اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہے تو غلط آدمی ہے، لیکن میرے بندے کہہ رہے ہیں تو عالم ہے، تو طالب علم ہے، تو محدث ہے، تو مفسر ہے، تو تبلیغی ہے، تو میں اپنے علم پہ فیصلہ نہیں کرتا، لوگوں کے علم پہ فیصلہ کرتا ہوں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو یہ بہت بڑی خوبصورت نسبت اللہ نے ہمیں دی۔ یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، یہ مامون الرشید کے دور کے قاضی بغداد، تو اپنے کسی دوست یا شاگرد یا عزیز کو ملے تو انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہوا اللہ کے سامنے؟ کہ جب میں پیش ہوا تو اللہ نے مجھ سے کہا یا شخص فعلت کذا، یا شخص فعلت کذا، ارے نافرمان بوڑھے تو بڑھاپے میں بھی نہیں باز آیا اور یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ کہنے لگے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میں نے تو تیرے بارے میں یہ نہیں سنا جو اب دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، علم کی کیا فضیلت ہے، اللہ کے سامنے بھی سبحان اللہ، یا اللہ میں نے تو تیرے بارے میں یہ نہیں سنا جو آپ اس طرح مجھ سے بات فرما رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تو نے میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ کیا سنا ہے؟ کہا یا اللہ حدثنی عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن عروة بن الزبیر عن عائشة رضی اللہ عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل قال قال اللہ تعالی انی استحی ان اعذب ذا شیبۃ فی الاسلام وانی شبت فی الاسلام۔ یا اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا، انہیں معمر نے بتایا، انہیں زہری نے بتایا، انہیں عروہ بن زبیر نے بتایا، انہیں حضرت عائشہ نے بتایا، انہیں آپ کے رسول نے بتایا، انہیں جبریل نے بتایا۔ جبریل کو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی اسلام میں بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو اسے عذاب دیتے ہوئے میں شرماتا ہوں، تو میں تو تیرے پاس بوڑھا ہو کے آیا ہوں اور آگے آپ مجھے وعیدیں سنا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق زہری وصدق عروہ وصدقت عائشہ وصدق الرسول وصدق جبریل وانا اصدق القائلین غفرت لک۔ دوسرا مجمع بھی آیا تو ترجمہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے کہا جب میں نے یہ حدیث سنائی تو اللہ کہنے لگے عبد الرزاق نے بھی سچ کہا اور معمر نے بھی سچ کہا اور عروہ زہری نے بھی سچ کہا، عروہ نے بھی سچ کہا اور عائشہ نے بھی سچ کہا، میرے نبی نے بھی سچ فرمایا، میرے جبریل نے بھی سچ فرمایا، میں سارے سچوں کا سچا ہوں، جو معاف کیا معاف کیا۔ تو اللہ ہمیں اس نسبت پہ چلائے رکھے، اس کی دعا مانگا کرو، اور اسی پر ہماری موت آئے، یہ نہ کہا جائے کہ فلاں زمیندار مر گیا، فلاں تاجر مر گیا، فلاں مولانا صاحب کا، محدث صاحب، مفسر صاحب۔ دیکھو لوگوں سے نا کبھی توقع نہ کرنا سلوک کی اور اکرام کی۔ زندگی گزار دی تبلیغی اور سفر اتنے ہوئے کہ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، میں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ سأبغ المجد فی شرق و غرب وما ساء الفتى دون اغتراب وإن أنا لم أفز بمراد سعيد فكم من حسرة تحت التراب
سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. سفروں میں زندگی گزر گئی. کبھی دنیا والوں سے عزت کی طلب نہ کرنا، منصب کی طلب نہ کرنا، حسن سلوک کی توقع نہ رکھنا. دنیا چڑھتے سورج کی پجاری ہے. تمہارا صلہ تمہیں اللہ دے گا. ایک اور حدیث یاد آ گئی. اچھا ٹھیک. یہ تو ایسے جیسے گھوڑے کو لگام چڑھا دی کہ بندو یہ کیا مصیبت. قیامت کے دن اعلان ہوگا. میں کہا کرتا ہوں دنیا پھری ہے بر صغیر، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش جیسا خوش نصیب خطہ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ ایسے مدارس پوری دنیا میں کوئی نہیں. موریتانیہ میں بہت قلیل، ملک بھی دور دراز ہے، بھی صحرا، ادھر رجوع نہیں. ایسے مدارس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور ایسے قربانی والے طلبہ پوری دنیا میں کوئی نہیں. میں تمہاری خوش آمدی کر رہا، تمہاری تو جیبیں خالی ہیں، تم سے کیا لینا. میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں ایسے علماء، ایسے علم کی وسعت کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا، قربانی کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، صفات کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. اتنی تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے ایک مدرس کی، ایک امام مسجد کی، کہ وہ نزلے کی دوا بھی اپنی تنخواہ سے نہیں لے سکتا. اپنی بچی کی شادی کرے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اپنی چھت خرید لے یہ تو بڑی دور کی بات ہے. بس قبر کی چھت ہی اس کو ملتی ہے، ساری زندگی کرائے کے مکانوں پہ گزار کے چلے جاتے ہیں. ایسی قربانی والے پوری دنیا میں کوئی نہیں. اور اس میں سب سے آگے ہیں بنگلہ دیش والے، کہ اتنا فقر ہے کہ حد سے زیادہ، اور ایسے بھرے پڑے ہیں ان کے مدارس. وہاں ایسے نہیں عالی شان بلڈنگیں، خستہ ٹوٹی ہوئی، اور ایسا کھانا کہ آپ ایک لقمہ نہیں کھا سکتے، ایک لقمہ، اور وہ 10 سال وہ کھانا کھا. السلام علیکم. گڈ نور لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب کے اولڈ اور لیٹسٹ بیان. مولانا طارق جمیل صاحب کے لیٹسٹ بیان سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. شکریہ. یہ آپ کو بہت اچھے اور نئے اور ایموشنل بیان فراہم کرے گا. یعنی قربانی کی انتہا پر ہے. یہ قیمت اللہ لگائے گا، لوگ نہیں. وہ تو ٹکے ٹکے کا آدمی آ کے امام مسجد کو جھاڑ دیتا ہے، مؤذن کو جھاڑ دیتا ہے، عالم کو بے عزت کر دیتا ہے. تو چپ کر جایا کرو، کبھی جواب نہ دیا کرو. یاد رکھو اگر دنیا میں کسی مرتبے پر پہنچنا ہے تو بولنا کم سیکھو، چپ رہنا زیادہ سیکھو. بولنے سے وہ طاقت نہیں پیدا ہوتی جو چپ رہنے سے ہوتی. اور صبر اور برداشت یہ وہ دولت ہے. ایمان کے بعد اگر کوئی طاقت ہے تو وہ صبر اور برداشت. میں تم میں سے ہوں، کوئی باہر سے نہیں ہوں. جب میں کوئی بات کروں گا تو ایسا جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں. ایک تاجر مجھ سے کہنے لگا مولانا مدرسوں کے طلبہ زیادہ غصے والے ہوتے ہیں، کالج کے تھوڑے غصے والے ہوتے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ میں نے کہا ان کا پہلا سبق ہے ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. جو 14 دفعہ ایک گردان میں ضربا، مارو 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 مارو، تو وہ لڑے گا نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ آج تک ہمارے علماء یہ نہیں کر سکے کہ کوئی اچھا سا صیغہ لے آتے، مار پٹائی سے شروع ہو جاتے. ضرب زیدن ضرب زیدن، زید کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں ملا. ایک علامہ منفلوطی ہیں، منفلوطی فوت ہو گئے، بہت بڑے ادیب تھے مصر میں، حسینی سادات میں سے تھے. وہ علماء کو متوجہ کرنے کے لیے کہ بھائی کچھ تجدید لاؤ، کچھ تجدید لاؤ. ضرب زید عمرا پڑھاتے پڑھاتے تمہیں 1000 سال ہو گیا ہے، وہ تبدیلی تو لاؤ. تو واقعہ لکھا ہو، سچا واقعہ، کہ جب مصر پہ ترکی کی حکومت تھی
تو ایک گورنر آیا، اس کا نام تھا داؤد، اس کو محض عربی کا شوق ہوا، تو اس نے ایک عالم بلایا کہ مجھے عربی سکھاؤ، تو انہوں نے فاعل مفعول بہ کی مثال پیش کی، ضرب زید عمرا، تو وہ تھا تھوڑا پھرا ہوا، اس نے کہا کیا واقعی زید نے عمر کو مارا؟ کہا نہیں، مثال ہے۔ کہنے لگا تم بادشاہوں کو جھوٹی مثالیں سناتے ہو، اس کو جیل میں ڈال دو، جیل میں ڈال دو۔ دوسرے عالم کو بلایا، ضرب زید عمرا، جیل میں ڈال دو۔ تیسرے کو بلایا، ضرب زید عمرا، جیل میں ڈال دو۔ 18 علماء جیل میں ڈال دیے۔ پھر مصر والے تو بھاگ گئے، تو اس نے شام سے ایک عالم بلوائے، انہوں نے سمجھداری سے کام لیا اور پہلے پوچھ لیا چکر کیا ہے؟ کہ چکر ضرب زید عمرا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب مثال تو کتاب میں یہی تھی، تو انہوں نے بھی پڑھائی ضرب زید عمرا، وہ آگ ببولا ہو جو آتا ہے ضرب زید عمرا، کیا واقعی زید نے مارا ہے؟ کہ جی مارا ہے۔ وہ تھوڑا ایسا ہوا، باقی صاحب نے کہا جی مثال ہے، کہا ہاں جی مارا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ بدماش ہے عمر بڑا۔ وہ کیسے؟ کہا آپ کے نام میں سے چوری کر لی، آپ کے نام کو ادھورا کر دیا۔ کہا میرے نام کو؟ جی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا داؤد۔ تو انہوں نے لکھا، دیکھو 2 واو ہیں لیکن لکھی ایک ہے، دوسری واو کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے تو پتہ نہیں۔ کہا یہ عمر نے چرا لی، اپنے نام کے ساتھ لگا لی، جس دن سے اس نے واو اپنے نام کے ساتھ لگا، اس کی ٹھکائی ہو رہی، پٹائی ہو رہی، پٹائی ہو رہی۔ تو بہرحال آج کوئی جنید بغدادی تو نہیں آئیں گے، جیسے لوگ ہوں گے ویسے ہی علماء ہوں گے، ویسے ہی طلبہ ہوں گے، جو سطح عوام کی ہوگی اسی کے مطابق علماء ہوں گے۔ اب ہم آج ابو حنیفہ ڈھونڈنا چاہیں تو ہم تو ساری دنیا کو حقیر سمجھ بیٹھیں گے۔ مامون اور رشید سے ایک آدمی نے کہا تو کیسا خلیفہ ہے؟ عمر کو دیکھا کیسا خلیفہ تھا؟ تو مامون تو بڑا سمجھدار آدمی تھا، وہ کہنے لگا عمر کے عوام تھے ابو ہریرہ، میرے عوام تم ہو، تم ابو ہریرہ بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں، تم رہو بدماش اور میں بن جاؤں عمر، تم تو پاگل سمجھ کے مجھے باہر نکال دو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا بچوں، دنیا والوں سے مایوس ہو جاؤ۔ ایک بڑے تاجر بڑے وہ کارگزاری سناتے ہو، کہنے لگے کہ ہم اس دفعہ اپنا مینیجر لائے ہیں 70 لاکھ ماہانہ پر، 70 لاکھ ماہانہ۔ کوئی 2 دن بعد ان کے مسجد کے امام سے میری ملاقات ہوگی، میں نے کہا تیری تنخواہ کتنی؟ انہوں نے کہا 16,000۔ تو اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، کسی دنیا والے پر آس نہ رکھو۔ سنو تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے، قیامت کے دن اعلان ہو لوگ، این الفقہاء، این التجار نہیں، این الملوک نہیں، این الاثریاء اغنیاء نہیں، کیا اعلان ہوگا؟ این الفقہاء۔ اس میں تو ساری امتیں شریک ہیں، پچھلے اہل ایمان اور یہ بھی۔ این الائمہ، کہاں ہیں ائمہ مساجد؟ یہ صرف یہی امت آ جائے گی، کیونکہ پچھلی امتوں میں باجماعت نماز نہیں تھی، باجماعت نماز نہیں تھی۔ 2 نمازیں، فجر عصر، 2 رکعت فجر 2 رکعت عصر، تلاوت نہیں، تسبیح۔ تیسرا اعلان ہوگا، این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ تو پچھلی 2 چیزوں میں صرف یہ امت کھڑی ہوگی، کیونکہ اذان پہلوں کے پاس نہیں تھی، ہمارے پاس ہے۔ مسجد کی امامت پہلوں کے پاس نہیں تھی، ہمارے پاس ہے۔ فقاہت پہلوں کے پاس بھی تھی، ہمارے پاس بھی ہے، اور یہاں زیادہ ہے وہاں کم ہے، یہاں سے زیادہ کھڑے ہوں گے، پچھلوں سے کم کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تینوں کو کھڑا کرے۔ تو ایک اللہ کا اکرام ہے، ایک لوگوں کا اکرام ہے۔ 1:30 بج گئے، آپ کہاں تھے؟ 2 منٹ لیٹ کیوں آئے؟ یہ ہمارے امام مساجد کو سننا پڑتا ہے۔ اللہ کہے گا آپ آگے تشریف لائیں، اور بیچارہ مؤذن تو کسی کھاتے کا نہیں نا، سب سے زیادہ ذلیل مؤذن ہوتا ہے۔ اور میرے نبی نے کیا کہا؟ اطول اعناقا یوم القیامہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں اس کی گردن لمبی ہوگی، اس کا مطلب ہے سب سے اوپر والے مقام پہ تمہیں نظر آئے گا مؤذن، نمایاں نظر آئے گا۔ لا یدود فی قبرہ، اور سنو میرے نبی فرماتے ہیں مؤذن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگا تھا۔ قبر پر
मुअज्जिन का जिस्म हराम है, हाथ नहीं लगा सकते। और आपने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह सबसे पहले कपड़े पहनाएगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर पहनाएगा मुझे, फिर पहनाएगा अंबिया को, और फिर मुअज्जिनीन को। अल्लाह क्या इकराम कर रहा है, अल्लाह क्या इज्जत दे रहा है। अल्लाह कहेगा आप सब हजरात आगे तशरीफ लाएं। आपने फरमाया है लोग पैदल चलेंगे मैदान माशर, मैं बुर्राक पे चलूंगा और बिलाल मेरे आगे आगे चलेगा, सुर्ख ऊंटनी पे सवार होके चलेगा। जब मैदान माशर में पहुंचेंगे तो खड़े होके ऊंटनी पे खड़े होके अजान देगा, और ये अजान सारा मैदान माशर का मजमा सुनेगा। तो अल्लाह ताला फरमाएगा आप लोग मेंबर पर बैठो, अर्श के साए तले बैठो, खाना पीना करो, और मैं लोगों का हिसाब ले लूं, इसके बाद तुम्हें इज्जत के साथ जन्नत में पहुंचाया जाएगा। तो आज सिर्फ वइदा सअल्त फस्अलिल्लाह वइदा इस्तअनत फस्तअन बिल्लाह वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफऊक बिशै लम यनफऊक इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक वलव इज्तमअू अला अन यदुर्रूक बिशै लम यदुर्रूक इल्ला बिशै क़द कतबहु अल्लाहु अलैक रुफ़अतिल अक़लाम वजफ़्फ़तिस सुहुफ़। तो लिहाजा तुम अल्लाह के इल्म में हो, अल्लाह से ही मांगना सीखना है। कभी तंगी, कभी तुर्शी, कभी मैरी, कभी सेहत, ये हालात जिंदगी हैं। इसमें से गुजरते हुए अल्लाह जब इज्जत देगा, आ जाओ भाई सब हिसाब दो, तुम इधर बैठ जाओ। और फिर एक और हदीस याद आ गई, इसको हादियुल अरवाह में इब्नुल क़य्यिम ने नकल किया है कि जन्नत में एक महफिल होगी, उस महफिल में सिर्फ उलमा की शिरकत होगी और किसी की नहीं, सिर्फ उलमा। अल्लाह दुआ करो अल्लाह हम इसी निस्बत से मौत दे दे कि लोग हमें आलिम समझें, चाहे हम हैं तो कोई नहीं, लेकिन अल्लाह करे लोगों की जबान पे रहे तो अल्लाह लोगों के इल्म पे फैसला करेगा। तो उस महफिल में सिर्फ उलमा हों, सिर्फ, और कोई गैर आलिम नहीं हो। और उलमाए उम्मत, ये उम्मत पिछले नहीं, ये इस उम्मत के उलमा, क्योंकि वहां बहस कुरान पे होगी और वहां कुरान और कुरान के अल्फाज पर बहस होगी, और अल्लाह उन पर, उन उलमा पर अपने अपने मर्तबे के मुताबिक हर लफ्ज को जब खोलेगा तो हर लफ्ज में इल्म का मौजे मारता समंदर नजर आएगा। उसमें ऐसे गुम हो जाएंगे, ऐसी लज्जत पाएंगे कि न उन्हें जन्नत याद रहेगी, न जन्नत के खाने याद रहेंगे, न जन्नत की बीवियां याद रहेंगी, ऐसी लज्जत उसमें पाएंगे। तो ये मेरे अल्लाह का इकराम है। अल्लाह ताला हमें उस तक पहुंचा दे कि हम अल्लाह की बारगाह में इस निस्बत को लेके हाजिर हों। मेरे अजीजों, एक बात आपसे करनी, हर चीज का एक मेकअप होता है जिससे वो खूबसूरत होती है। अभी आपने पगड़ियां बांधी हुई हैं, ये मेकअप है, आप खूबसूरत नजर आ रहे हैं। साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, आप खूबसूरत नजर आ रहे हैं। ये मस्जिद को डिजाइन किया गया है, खूबसूरत नजर आ रही। मैं दफ्तर में बैठा था, उसको डिजाइन किया गया, उसका मेकअप किया गया, खूबसूरत नजर आ रहा। इल्म का और आलिम का, इस्लाम का और मुस्लिम का, ईमान का और मोमिन का मेकअप क्या है? वो अच्छे अखलाक हैं, वो अच्छे अखलाक हैं, वो अच्छे अखलाक हैं। मेरे नबी ने लंबी नमाज पढ़ी, अल्लाह ने कहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, इतनी लंबी नहीं चाहिए, दरमियाने दर्जे की मशक्कत पे आए, इतनी लंबी नहीं चाहिए कि आपके पांव फट जाएं। सारा माल खर्च कर दिया, अल्लाह ने रोक दिया, वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतक़उद मलूमन महसूरा। नहीं मेरे नबी ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, सारा ना खर्च करें, कुछ बचा के रखें। तबलीग में ज्यादा दुख उठाने लगे अंदरूनी, तो अल्लाह ने उससे भी रोक दिया, फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात। तबलीग करें पर अपने आप को दुखी मत करें कि कहीं आपका अपना ही ना इंतकाल हो जाए। रात को सोने का भी कहा जागें, कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला। जागो भी सही, आराम भी करो, जागो भी सही, आराम भी करो। लेकिन जब मेरे नबी ने अखलाक में परवाज दिखाई, अखलाक में जब परवाज दिखाई, अखलाक में जब परवाज दिखाई, तो अल्लाह ताला ने फरमाया शाबाश मेरे महबूब, शाबाश, नून
والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون. آگے پڑھو. وانك لعلى خلق عظيم. میرے نبی، اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں شاباش. انك لعلى، میرے نبی شاباش، آپ کے اخلاق کے کیا کہنے، آپ کے اخلاق. اچھا یہ نہیں کہا انک لذو خلق عظیم، یہ نہیں کہا، چونکہ اعلیٰ کا مطلب ہے انک لعلی، آپ سارے اخلاق پہ چھا گئے، سارے اخلاق پہ چھا گئے. کہ میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے. کیونکہ ان اور لام جب کٹھے ہو جاتے ہیں تو قسم بن جاتا ہے. دو قسمیں پیچھے اٹھائیں، نون والقلم وما یسطرون، قلم اور وما یسطرون کی دو قسمیں، اور آگے ایک قسم کے بعد مضمون قسم کیا ہے کہ آپ کے اخلاق بڑے عالی نہیں، آپ سارے اخلاق پہ چھا گئے، سارے اخلاق آپ کے تابع ہو گئے اور آپ ان پر سوار ہو گئے، اخلاق سواری بن گئے، آپ سوار ہو گئے. آپ کے اخلاق کے کیا کہیں. ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے، کوئی ایک صفت بھی کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے تھے، وہ کہنے کہ یا رسول اللہ کوئی میرے اندر بھی ہے 360 میں؟ تو آپ نے فرمایا تو اکیلا ہے جس میں ساری ہیں. سر تو ہی اس میں بازی لے گیا، تمام کی تمام تیرے اندر موجود ہے، ساری تیرے اندر موجود ہے. تو میرے عزیزو، دنیا ہمیں عالم کہتی ہے، ہمیں علم والے اخلاق چاہیے، ہمیں درگزر اخلاق ہمارا لباس ہے، اخلاق ہماری زینت ہے، اخلاق ہمارا میک اپ ہے. میک اپ کے بغیر چیز بدصورت ہو جاتی اور میک اپ کے ساتھ بدصورت بھی خوبصورت ہو جاتی ہے. تو ہمارا میک اپ سونا چاندی نہیں، زیور کپڑا نہیں، ہمارا ہر چیز کا میک اپ اس کے لحاظ سے ہوتا. تو آپ کا میرا دنیا انسانیت میں چلنے والے اہل علم کا جو میک اپ ہے وہ اچھے اخلاق. مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، ایک طرف چھپ کرنا، تو 3 نوجوان آ گئے جامعہ اسلامیہ کے، میرے پاس بیٹھ گئے، مجھ سے کہنے لگے نستجیزک فی الحدیث، ہم آپ سے حدیث کی اجازت چاہتے ہیں. میں نے کہا تعرفوننی، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا عجیب بات ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، پھر مجھ سے حدیث کی اجازت کیوں مانگ رہے ہو؟ کہنے لگے من سیماک، کہ تیرے چہرے سے لگتا ہے کہ تمہارا حدیث سے کوئی تعلق، اس لیے مانگ. میں نے کہا دعا کرو بچوں، اللہ ایسا ہی کر دے جیسے تمہارا گمان ہے. تو میں نے انہیں اپنی سند لکھوائی ساری. تو کہنے لگے وقع، سائن کرو. میں نے کہا ایک سوال کا جواب دو پھر سائن کرتا ہوں. ما زینت العلم والعالم، عالم اور علم کی زیب و زینت کیا ہے؟ کیونکہ ہر چیز کی زیب و زینت الگ الگ ہوتی. تو ادھر بیٹھا تھا مصری، اس نے کہا التقوی، قلت لا، میں نے کہا نہیں. یہاں بیٹھا تھا اردنی، میں نے کہا الزہد، زہد، میں نے کہا نہیں. ادھر بیٹھا تھا اماراتی، اس نے کہا اخلاص، میں نے کہا نہیں. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا زینت کے لفظ کا تقاضا ہے کہ چیز نظر آئے. دیکھو نا، آپ نے یہ پھول یہاں رکھا ہے چونکہ آپ اس میز کو خوبصورت بنانا چاہتے، اس کو پیچھے رکھو گے یا یہاں رکھو گے؟ زینت کے لفظ کا تقاضا ہے چیز نظر آئے. جو کڑھائی ہوتی ہے کرتے پہ ہوتی ہے نا، دیکھتے ہو نا، یہاں ہوتی ہے یا یہ ویسٹ کوٹ پہ ہوتی ہے. کبھی کسی نے بنیان پہ کڑھائی کی پھر کرتا اٹھا کے دکھا رہا ہوگا. میں نے کہا بچوں، لفظ زینت کا تقاضا ہے چیز نظر آنی چاہیے. التقوی ہا ہونا، زہد بھی اندر، اور اخلاص سب سے چھپی ہوئی چیز ہے. تو یہ صفات علم تو ہیں، زینت علم نہیں ہے. کہنے لگے تو پھر تم بتاؤ علم کی زینت کیا ہے؟ میں نے کہا علم ہو یا عالم ہو، ایمان ہو یا مومن ہو، اسلام ہو یا مسلم ہو، رجل ہو یا مرأہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کی زیب و زینت اچھے اخلاق. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. آپ کو چپ رہنا آئے. لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا
چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا۔ آپ کو برداشت کرنا ہے، آپ کو گالی کے جواب میں دعا دینا ہے۔ ہم تو اپنے اکابر کی سیرت ہی نہیں پڑھتے، چلو پچھلی تو بڑے اپنے اکابر حضرت تھانوی کے 30 جلدوں کے مواعظ ہیں، کہیں انہوں نے کسی پہ چڑھائی کی ہو، کسی اسلامی فرقے پر چڑھائی کی ہو، اپنے اوپر ہونے والی گالیوں کا کہیں کوئی جواب دیا ہو؟ حضرت مدنی، حضرت گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تحفۃ العلماء میں مناظرے کا باب پڑھ رہا تھا، تو اس میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ مناظرین کے سرخیر، لیکن ساری زندگی کسی مسلمان فرقے کے ساتھ مناظرہ نہیں کی، ساری زندگی کسی مسلمان فرقے کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ کیا، عیسائیوں کے ساتھ کیا، دہریوں کے ساتھ کیا، آریاؤں کے ساتھ کیا، لیکن کسی اسلامی فرقے سے مناظرہ نہیں کیا۔ ہمارے اکابر تو ایسے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ وہ حدیث میں آتا ہے سمعت اذنایا ووعاہ قلبی، یہ میں ان الفاظ کو دہرا کے کہہ رہا ہوں، سمعت اذنایا ووعاہ قلبی، کہ 1972 میں مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لائے اور ملتان تشریف لائے۔ میرا ضلع ملتان ہے، اس کے قریب میرا گاؤں ہے، اور میں 1972 میں 3 چلے مکمل کر کے دینی تعلیم کے لیے اپنے ہی علاقے میں ایک مدرسے میں داخل ہو گیا، چونکہ ریمنڈ والوں نے مجھے داخلہ نہیں دیا تھا کہ میرے والدین ناراض تھے، تو وہ فرماتے تھے کہ جب تک تمہارے والدین راضی نہ ہوں ہم تمہیں داخلہ نہیں دیں گے۔ تو قاسم العلوم میں تشریف لائے، تو وہ زمانہ تھا شاہ سوار خطابت بھری پڑی تھی، بریلیوں میں بھی بڑے خطیب، دیوبندیوں میں بھی بڑے خطیب، خطابت کا دور تھا، سارے بڑے خطیب سامنے پہلی قطار میں بیٹھے تھے سب۔ تو مولانا درخواستی صاحب، مفتی محمود صاحب نے بات کی، پھر مولانا درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اس کے بعد مولانا اسد مدنی تشریف لائے اور 1 گھنٹہ بات کی۔ اس کا چند جملے جو میرے دل پر نقش ہیں، سمعت اذنایا ووعاہ قلبی، آپ نے یوں انگلی اٹھا کے اشارہ کیا کہ ہمیں جتنا نقصان تم نے پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچا۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں اور خطابت کے شاہ سوار بیٹھے تھے، دیوبندیوں کی خطابت کے شاہ سوار، اور یوں کہا ایسے، ہمیں جتنا نقصان تم لوگوں نے پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچایا۔ اور پھر فرمایا کہ ہمارے اکابر گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے، تم لوگ گالی کا جواب گالی سے دیتے ہو، تو حق کو باطل میں پہچان کیسے ہوگی؟ پھر ایک واقعہ سنایا کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ گئے، کسی شہر کا نام لیا، وہ نام بھول گیا، تو فجر کی نماز کے لیے فرمایا کہ مسجد قریب کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ مسجد اپنی ہے اور وہ مسجد ہمارے دوسرے بھائیوں کی ہے جو آپ کو کافر کہتے ہیں۔ فجر کی نماز میں سارا مجمع اپنی مسجد میں، مریدین کا سارا اپنی مسجد میں، اور حضرت مدنی غائب۔ نماز کے بعد ڈھونڈا تو ہے ہی کوئی نہیں، ارے یہ کیا ہوا، حضرت کہاں تشریف لے گئے، حضرت کہاں تشریف لے گئے؟ کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس مسجد میں چلے، کسی کو بھی، اور حیران پریشان ہو کے سارے قیام گاہ پہ آ گئے، ادھر کوئی گیا ہی نہیں دیکھنے، اور حضرت مدنی نے فجر کی نماز وہاں جا کے پڑھی۔ نماز کے بعد امام صاحب سے ملے، السلام علیکم، جی میرا نام حسین احمد ہے، میں دیوبند سے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ میرے بارے میں کوئی اشکال رکھتے ہیں، تو میں خود حاضر ہو گیا ہوں تاکہ بیٹھ کے بات ہو جائے۔ تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، کہا میرا کوئی اشکال نہیں ہے، سب نفس پرستی ہے اور میں توبہ کرتا ہوں۔ انہوں نے اسی وقت ان کے ساتھ چل کے آ کر حضرت کی قیامگاہ پر بیٹھ کے ساتھ ناشتہ کی۔ میرے عزیزو، اپنے اخلاق اچھے پر چپ رہنا سیکھو، جواب دینا نہ سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح تمہیں عزت دیتا ہے، تمہیں اونچا اڑاتا ہے، تمہاری محبت دلوں میں اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے۔ چپ رہنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو۔ اس محاورے کو غلط کر دو، مولوی ہاں باشد پہ چپ نہ شود، مولوی وہ ہوتا ہے جو چپ نہ کرے، آپ چپ رہنا سیکھو۔ محمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیف جو تھے، جو
قائم مقام مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک دفعہ ان کی خدمت میں گیا، 1 گھنٹہ میں بیٹھا رہا، سناٹا، خاموش، 1 گھنٹہ بیٹھے رہے ہم، چپ، اور کتنے لوگوں کو فیض پہنچے، کتنے لوگوں کو ہدایت ملی، کتنے لوگوں کے دلوں کی دنیا پلٹ گئی۔ بڑے حضرت رائے پوری ایسے تھے، خاموش۔ تو لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا ہے تو اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنا سلوک اچھا کرو، اپنا بول اچھا کرو، ممبر رسول پہ بیٹھو تو اسلام پیش کرو، اپنی رائے نہ پیش کرو۔ میں نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے، میں ان کی تحقیق پر مطمئن ہوں کہ اہل السنت والجماعت کے امام ابو حنیفہ کی مذہب کی جو تشریح علماء دیوبند نے بر صغیر میں کی ہے، میں اس پر مطمئن ہوں، اسے اپنے سینے سے لگایا ہے، اور میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح جگہ پر پہنچا دیا۔ لیکن جب میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں، میں اسلام پیش کرتا ہوں، میں دیوبندیت پیش نہیں کرتا ہوں، میں اسلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے اکابر نے اسلام پیش کیا۔ مثال کیا ہے؟ میں کہتا ہوں نماز پڑھو، یہ ہے اسلام۔ میں کہتا ہوں ہاتھ یہاں باندھو، یہ ہے مذہب اور مسلک، یہ نہ بیان کرو۔ میں کہتا ہوں رفع یدین نہیں کرنا، یہ مسلک ہے۔ میں کہتا ہوں نماز خشوع خضوع سے پڑھو، یہ دین ہے۔ میں مثال سے آپ کو فرق سمجھا رہا ہوں، یہ دین ہے۔ بچو دین پیش کرو گے نا تو آپ کو خریدار ملیں گے، آپ کو پوری دنیا خریدار ملے گی، پوری دنیا آپ کے سامنے جھکے گی۔ محبت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، غیبت سے بچو، گالی کا جواب گالی سے نہ دو، خاموش رہنے سے دو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اخلاق کی تعریف فرمائی۔ اوہ، یوسف علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا، کیا کہا؟ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، لیکن کہنا کیا چاہیے تھا جو کچھ پیچھے ہوا؟ قد علمتم ما ظلمتم بیوسف واخیہ اذ انتم عامدون جاہلون۔ میں قربان جاؤں بچوں اخلاق نبی پر، حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے یہ پتا ہو کہ مولوی شکیل صاحب کو میں جو کہنے والا ہوں انہیں معلوم نہیں، تو میں اس کو اردو میں یوں کہتا ہوں، مولوی صاحب آپ کو پتا چلا؟ مفتی صاحب آپ کو پتا چلا؟ آپ کو پتا چلا کا مطلب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخاطب کو میری بات کا پتا نہیں ہے۔ یہاں حل استعمال ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں حل، کہنا چاہیے تھا قد، کہہ رہے ہیں حل۔ کیا آپ کو کچھ خبر ہے؟ جنہوں نے اتنے منصوبے سے ظلم ڈھایا انہیں کہہ رہے ہیں حل۔ آپ کو تو شاید معلوم نہیں ہوگا، معلوم نہیں ہوگا، کنویں میں کیسے پھینکا تھا، آپ کو تو شاید معلوم نہیں ہوگا۔ پھر آگے کیا کہا؟ ما فعلتم، فعل عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے، اس سے کمزور لفظ پوری زبان میں کوئی نہیں۔ فعل غیر ارادی حرکت کو فعلہ کہتے ہیں۔ جیسے میں بول رہا ہوں تو ہاتھ ہل رہا ہے، یہ غیر ارادی حرکت ہے۔ بول رہا ہوں ارادے سے، یہ ارادی حرکت ہے۔ میرا بول عاملہ ہے اور میری حرکت فعلہ ہے۔ فعلہ غیر ارادی حرکت کے لیے ہے اور عاملہ ارادی حرکت کے لیے ہے، اور فعلہ عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے۔ کہہ رہے ہیں ما فعلتم، وہ بغیر کسی ارادے کے ہی ہو گیا۔ سبحان یوسف کے ساتھ بغیر، انہوں نے منڈیر پکڑی تو تلوار کے دستے سے زور سے ضرب لگائی تو انگلیاں چھوٹ گئیں، یہ غیر ارادی طور پر۔ ما فعلتم، کچھ تھوڑا بہت ہو گیا، کچھ تھوڑا بہت، وہ بھی حل بے خبری میں۔ پھر آگے اذ انتم جاہلون، وہ بھی نادانی میں ہوا ہے، جان بوجھ کے نہیں ہوا ہے۔ قربان جاؤں اخلاق یوسف پر، کیا کمال کر دیا ہے۔ سورہ یوسف کو احسن القصص بے شمار وجوہات سے کہا گیا، اس میں ایک وجہ میں نے کہیں پڑھی نہیں، ایسے میرے دل میں آئی، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، تصدیق کر دیں گے تو بڑی اچھی بات ہوگی، اور نہیں کریں گے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ اس کے حسن میں ایک چیز پورے قرآن کو 2 لفظوں میں بیان کرنا بھی ہے۔ احسن القصص کی جو بہت سے اسباب ہیں ان میں ایک سبب إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ،
سارے قرآن کو 2 لفظوں میں سمیٹ دیا کہ انسانی کامیابی کیا ہے؟ اللہ سے بھی تعلق ٹھیک ہو، اللہ کے بندوں سے بھی تعلق ٹھیک ہو. یہ میری کامیابی ہے کہ میرا معاملہ اللہ سے بھی ٹھیک ہو، اللہ کے بندوں سے بھی ٹھیک ہو. ادھر تو میں شیخ الحدیث بن کے حدیث پڑھاؤں اور گھر میں جا کے بیوی کو تھپڑ ماروں، گالیاں نکالوں، تو میں تو انسان ہی نہیں ہے. شیخ الحدیث تو بڑی دور کی بات.